دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ نئے سال کی ابتدا اور آغاز کا پہلا مہینہ ہے، اور سب کو مبارکباد ہو اسلامی نئے سال کی۔ اور اس محرم الحرام کا سب سے بہترین اور مہینہ اور بابرکت مہینہ اور خوشیوں کا اور پاکیزہ مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں عرب ممالک کے لوگ جو کہ بڑے جنگجو لڑاکو ہوتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے، اس لیے محترم کا مہینہ ہے۔ اپنی تلواریں نیام میں رکھ کر کے اور اس میں کوئی جنگ نہیں کرتے تھے۔ احترام کا مہینہ ہے، پہلے ہی سے محترم کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 مقدس مہینوں کا نام ذکر کیا، جس میں سے محرم بھی ہے۔ تو یہ بابرکت اور بہترین مہینہ ہے۔ تو اس میں جو اس کو منحوس کہے وہ خود منحوس ہے۔ اس میں 4 جمعہ آتے ہیں۔ کیا جمعہ کا دن منحوس ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے کوئی ایسا دن نہیں بنایا جو منحوس کا دن ہو۔ جو کہتے ہیں وہ خود منحوس ہے۔ دوسری بات، یہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ جو غم کا مہینہ مانتے ہیں وہ بکواس کرتے ہیں۔ یہ خوشی کا مہینہ ہے، اور وجہ بتاتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ تو شہادت خوشی کی چیز ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رزق عطا فرماتا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ امواتا، آپ قرآن میں پڑھیے کہ جو شہید ہیں وہ کبھی مردہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور حسین رضی اللہ عنہ تو جنت میں ہیں، اور وہ ہارے نہیں، جیت گئے۔ دوسری بات، ان کی شہادت مقبول ہے۔ تو کس چیز کا غم ہمیں؟ غم وہ بنائے جنہیں افسوس ہو کہ ہم ہار گئے۔ ہاری ہوئی پارٹی غم مناتی ہے، جیتی ہوئی پارٹی غم نہیں مناتی ہے۔ تیسری یہ بات کہ غم منانے کے طریقے الگ ہوتے ہیں اور خوشی منانے کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ نام دے دیا جائے کہ بھائی ہم غم منا رہے ہیں، اور وہاں پہ رسگلے، گلاب جامن، مٹھائی تقسیم کی جائے اور خوشیاں منائی جائے، جشن منایا جائے، تو اسے غم نہیں کہتے ہیں۔ غم تو ایک دل سے ہوتا ہے جو ہر وقت اس کے اندر پنہا ہوتا ہے، نہ کہ نام دے دیا جائے اور ڈیٹ بائی ڈیٹ ہو اور لمحات کے بنیاد پہ ہو کہ بس ہمیں چند دنوں غم منانا ہے اور ان دنوں میں بھی خوشیاں منانی ہے۔ کیسے خوشیاں مناتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شیرینی، کباب، بریانی اور شربت، روح افزا اور کھیر، دودھ ملائی، تمام طریقے سے بسکٹ، نمکین، چائے، دنیا کی ہر اچھی سے اچھی چیز کھا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ شربت وغیرہ کے جو ہے سبیل لگا رہے ہیں کہ حسین تو پیاسے اس دنیا سے گئے، ہم ہی نے پیاسا انہیں مارا ہے، تو اس لیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ہے۔ اب رد عمل کو سمجھیں۔ ڈھول تاشا کسی کے جنازے میں نہیں بجتا۔ اب ڈھول تاشے کون بجاتا ہے؟ کیا کسی باپ کے جنازے میں آپ اپنے باپ کے جنازے میں بیٹھا یہ ڈھول تاشا بجا سکتے ہیں؟ اور ہر سال اسی طریقے سے اپنے باپ کا جنازہ نکالیں گے جس ڈیٹ میں آپ کی باپ کی، بھائی کی، بہن کسی کی جو ہے موت ہوتی ہے، تو ویسا ہی ہر سال کریں گے؟ کیا ایسا آپ کر سکتے ہیں؟ تو مظلوم حسین ہی کیوں؟ خرافات کا ذریعہ حسین ہی کیوں؟ وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حسین کو قتل کرنے والے اپنا قتل کا جو ہے یہ قتل کا جو ذمہ ہے وہ کس پہ ڈالیں؟ یہ مسئلہ ہے۔
تو اب کھلم کھلا تو کہہ نہیں سکتے ہم قاتل ہیں، کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن کچھ منافقت کے دروازے ایسے ہیں جو انسان اور مسلمان سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اب بات یہ ہے کہ کیا اسلام میں صرف حسین ہی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے اور کوئی نہیں؟ کسی کی شہادت اتنی دردناک نہیں ہے، عثمان غنی کی شہادت اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ حضرت عمر کی شہادت نہیں پڑھی، پہلی محرم کو ہے، آغاز ہی محرم کے مہینے کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے، ایک بڑی عظیم شہادت سے۔ پھر سید الشہداء، تمام جو شہدائے جنت ہیں، شہدائے اسلام ہیں، جو جنت میں تمام شہداء ہوں گے، ان سب کے جو سردار ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود دردناک شہادت ہے ان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، خود کہہ رہے ہیں کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو رونے والا ہو؟ پھر منع کہ نہیں، آہو بکا، گریبان پھاڑنا، یہ سب اپنے گالوں کو نوچنا پھاڑنا، یہ سب غلط ہے، اسلام شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی ہے، یہ نوحہ، یہ سب غلط چیزیں ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ تیسری اور چند باتیں یہ ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے، 10 محرم کو شہید ہوئے، 1 محرم کا چاند دکھتے ہی کیوں خون میں جو ہے وہ جشن کی جو ہے تیاری ہو جاتی ہے کہ 2 منٹ 10 منٹ رونا ہے، باقی تو پھر رسگلے بھی چلیں گے، مٹھائی بھی چلے گی، سیرمال بھی چلیں گے، بریانی بھی چلے گی، اور طرح طرح کی نعمتیں بٹیں گی۔ تو یہ تو دال میں کالا ہے، اسے سمجھیں مسلمان، ورنہ کیا ہے، آپ حسین کے خرافات میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اہل بیت کا سب سے بڑا المیہ مسلمانوں کا یہی ہے کہ اس کو یہی نہیں پتہ، علم ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کیا پورا معاملہ ہے۔ اور یہ جو ساری چیزیں خرافات ہو رہی ہیں، یہ حضرت حسین کے نام پہ، یہ کچھ تو ہے جسے مسلمان سمجھ نہیں رہا۔ ارے 500 سال کے بعد، 800 سال، 1000 سال بعد کوئی چیز کہی جائے، اور کربلا میں جو یہ مولوی اور یہ تمام اسٹیج جیسے سجتے ہیں نا، اور بس جو دھنکی جیسے دھنک کے جو ہے قصے کہانی جو سنائی جاتی ہے، یہ کام نہیں دے گا، مولویت کام نہیں دے گی، جبہ کام نہیں دے گا، اور یقین جانو لمبی پگڑی کام نہیں دے گی۔ کل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، کوئی چیز بول رہے ہو تو اس کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے، یہ کتاب کب لکھی گئی ہے؟ 500 سال بعد جو لکھی گئی وہ کتاب، اور ایسا بیان کیا جاتا ہے کربلا کا واقعہ، ایسا لگتا ہے یہ مولوی وہاں پر کھڑے ہو کر کے بالکل ویڈیو بنا رہا تھا۔ اتنے چشمدید گواہ ابھی تک زندہ ہے کربلا کے بعد سے، اس کو موت نہیں آئی، ابھی تک زندہ، بالکل چشمدید، ایسے ہاتھ اٹھایا اور پھر ایسے کیا، پھر وہی ایکٹنگ، رونے کی بھی ایکٹنگ، یہ وہ ایک دم بالکل خلاصے کلام میں بالکل یوں دکھا دیا جاتا ہے کہ ابھی بالکل جنگ سے یہ چلا آ رہا ہے۔ تو کچھ تو بات ہے جو من گھڑت چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، حقیقت کیا ہے؟ آپ حوالہ پیش کریے، 500 سال تک نہ کوئی ایسا جلوس تھا، نہ جلسہ تھا، نہ کوئی بڑے بڑے ائمہ حضرات کے ہاں اس کا تذکرہ تھا، نہ غم کی کوئی محفلیں تھیں، نہ کوئی جو ہے اہل سنت والجماعت کے محفلوں میں ایسا کچھ ہوا کہ غم حسین کا جو ہے کوئی جلسہ ہو رہا ہو، یا کوئی محفل سج رہی ہو، یا غم میں بڑے جو ہے ملوث ہوں تو ان کی آنکھیں تر بتر ہوں۔ 10 محرم کیا ان کے 500 سال تک کا کیا نہیں آیا؟ 600 سال، 800، 1000 سال تک کا نہیں آیا ان کے زندگی میں؟ بڑے بڑے ائمہ خاموش ہیں،
کچھ نہیں کلام فرما رہے ہیں کہ ہاں خاموشی اختیار کی. کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ جو دکھ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، اصل کچھ اور ہے. چوتھی یہ بات ہے کہ آپ حوالہ پیش کریں گے تو جو حوالہ جائے گا وہ حوالہ کربلا کی تاریخ و سن تک جائے گا ہی نہیں. اس کے کتنے 500 سال بعد، کوئی 400 سال بعد کی کتابیں لکھی گئی ہیں، جو پیدا ہی 1 سال 500 سال بعد ہوا، اور وہ لکھ رہا کتاب، اور ایسا لکھ رہا ہے کہ گویا کہ وہ موجود ہے، چشمدید ہے، بالکل لکھتا جا رہا ہے ایسے کہ وہاں پہ ویڈیو چل رہی ہے وہ، یا کہ وہ چشمدید دکھ رہا ہے، لکھ رہا پورا، اور ہو رہا ہے ادھر جنگ ہو رہی ہے ادھر لکھ رہا. اتنا ہاتھ اٹھایا، پھر یہ کیا، پھر وہ، پھر ان کا روپٹہ اڑا، پھر یہ کیا کیا بنا دیا. یعنی اہل بیت کا اتنا احترام تھا، انہوں نے مسلمانوں کو بے پردہ گلیوں میں گھما دیا. روزہ رکھنا چاہیے تھا تو کیا ہے، شیرینی اور شربت میں لگوا دیا. حسین رضی اللہ عنہ پیاسے چلے گئے، یہاں پہ خوشیوں میں تبرک بٹ رہے ہیں کہ ہم ہی پیاسے کیے تھے ان کو، اس لیے ہم یہ رسم باقی رکھیں گے. حسین کے دشمن لوگوں کا کام ہے، ان کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے. جو شربت بانٹے اس دن، میں تو کہتا اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا شربت نہ پینا چاہیے، غیر اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وہاں پہ تو حسین ہونا تو یہ چاہیے تھا، آپ بھوکے رہیے، آپ کچھ نہ کھائیے پیئے. لیکن یہ لپسٹک لگا کے عورتیں، سج دھج کے عورتیں نکل رہی ہیں، بے پردہ عورتیں نکل رہی ہیں. کیا اہل بیت کی عورتیں ایسے ہی تھیں؟ اور دوسری بات ہے کہ کیا خوشیاں غم منانے کا طریقہ یہی ہے، ڈھول تاشا مٹھائیاں تقسیم ہو؟ یہ سب میرے بھائیوں غلط فہمیوں میں مت جاؤ، اصل کیا ہے اس کو پہچانو. کتابیں جو بھی علماء بیان کرتے ہیں وہ پکڑے جائیں گے کل میدان محشر میں، حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی ہوں گے. اب لاسٹ میں ایک بات یہ بھی کہنی ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا آپ نے اتنا دردناک جو واقعہ بیان کیا ہے، یہ کہاں تک حقیقت ہے؟ یہ تو جو بھی عالم دین ہو یا ایسے مقرر ہو، کچھ بھی ہو، وہ بیان کر رہا ہے تو وہ پکڑا جائے گا. اس کا ایک ایک جملہ یا تو جنت میں لے جائے گا یا تو جہنم میں لے جائے گا. جنت و جہنم کا حقدار وہ خود ہے، ہمیں اور آپ کو پوری دنیا کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یہ جتنی خرافاتیں ہو رہی ہیں، اگر کاش یہ علماء 10 دن جو اسٹیج لگا کر کے بیان کرتے ہیں، جتنا فضائل میں وقت دیتے ہیں، 4 5 گھنٹہ پورا عشرہ گزار دیتے ہیں، کاش پورے اس اسٹیٹ کو یہ بتا دیتے کہ یہ چیزیں ڈھول تاشا حرام ہے. کوئی میرا بچہ مسلمان کا ان کاموں سے جو ہے ان کاموں میں نہیں رہے گا، ان کاموں سے دور رہے گا. صرف وہی جو شیعہ بیان کر رہے ہیں، اہل تشیع بیان کر رہے ہیں، وہی یہ ان کی بھی محفلیں سجی ہیں، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ نہیں صحیح حقیقت میں وہی ہے. انہی کی کتابوں کا تذکرہ، من گڑت کہانیاں، تو من گڑت کہانیاں سنائیں گے تو یہ امت تو بھائی خرافات میں آگے ہے. اور اس کو ایک اور تمغہ مل گیا حسین کا نام کا، تو پھر تو وہ کہاں جائے گا کہ شیطان بھی شرمندہ ہے وہ 10 محرم کو دیکھ کر. وہ بھی کہہ رہا کاش ہمارا کام جو ملا تھا مجھے، وہ تو ہمارا کام تھا، ہم سے بھی آگے یہ مسلمان نکل گئے. اب 10 محرم کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ ہم غمگین ہونے کے لائق تھے، لیکن ہمارا کام یہ لوگ کر رہے ہیں. ہمیں تو اب فرصت مل گئی ہے، اب ہم ایک کونے میں بہترین نظارہ دیکھ رہے ہیں، اور ساری خرافات جو ہم نہ کر سکے وہ مسلمان کر رہا ہے، اور بہترین طریقے سے شیطان دیکھ رہا ہے. وہ خود شرما جاتا ہے کہ ہم اگر دین کے نام پہ کرتے تو لوگ ہمیں کہتے، اور یہ خود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیا کیا خرافاتیں، کوئی بندر بنا جا رہا ہے، کوئی بندریا بنا جا رہا ہے، کوئی نچنیا بنا جا رہا ہے، کوئی کیا کیا تبڑے بوجھے کیے جا رہے ہیں. اور جو مقصد تھا نماز، وہ تو کوئی مسلمان نہ پڑھتا ہے، نہ اس وقت اسے دھیان رہتا ہے.
ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ لوگ رک رہے ہیں۔ تو یہ چوتھی یہ بات، امیر حمزہ جب شہید ہوئے کسی مسلمان کو یاد نہیں وہ کون سی ڈیٹ تھی، اس ڈیٹ کو کیوں رو رو کر کے یہ مقررین کیوں نہیں بیان کرتے؟ عثمان غنی کی شہادت کے دن ان کے اسٹیٹ کہاں چلے جاتے، اسٹیٹ ان کے محفلیں کہاں جاتی ہیں، یہ کیوں نہیں روتے ہیں؟ ان کا رونا اس کا مطلب ڈھونگ ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا کم درجے کی ہے؟ اس دن ان کو کیوں رونا نہیں آتا؟ اس دن ڈھونگ یہ ان کا پن کہاں چلا جاتا؟ کیا وہ نہیں تھے عثمان غنی داماد رسول نہیں تھے؟ داماد رسول حضرت علی ہیں، تو ان سے بڑے داماد حضرت عثمان غنی ہیں۔ یہ یاد رکھنا، ان کو 2 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اگر میری ایک بعد دیگرے بیٹیاں ہوتی اور وہ انتقال کرتی میں آپ کے نکاح میں دیتا رہتا، ایسے 100 بیٹیاں ہوتی تو میں دے دیتا۔ تو عظیم داماد کون ہوا؟ سب سے بڑی عظمت والا اگر کوئی داماد ہے اور کوئی عظیم داماد اور بڑا داماد ہے داماد رسول، تو وہ عثمان غنی ہیں۔ ابو العاص بن ربیع پہلے داماد ہیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی بیٹیاں ہیں، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ مقررین اتنا برا پھنسیں گے کہ یاد رکھیں گے، ان کو کہیں ادھر ادھر دیکھنے کے لیے مہلت نہیں ملے گی۔ صرف غم حسین جیسے اہل تشیع کے رنگ میں رنگ گئے، چھوٹے شیعہ بڑے شیعہ ہو گئے۔ ارے یار تم اتنا تو شعور رکھو کہ ہمیں کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے، اس امت کو کیا دے رہے ہیں؟ خرافات دے رہے ہیں۔ ہمیں خرافات سے بچانا تھا تو ہم صرف فضائل میں پڑ گئے۔ پوری دنیا جانتی ہے فضائل، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کون سے کام کرنے کے ہیں، کون سے کام کرنے کے نہیں۔ اس امت کو خرافات سے نہیں روکا گیا تو یقین جانو یہ امت آگے آنے کے بعد دین کے نام پر صرف کھیل لے جائے گا، کھلواڑ ہو جائے گا، صرف یہ سمجھا جائے گا کہ صرف کھیل، جیسے غیر قومیں ان کے تہوار ان کے ساری قومیں کو کھیل ہے، ویسے اسلام بھی کھیل بن کے رہ جائے گا۔ اور دیکھو ہر شخص تو کیسا ہے جانتے ہی ہو، ابھی آپ ان کو نماز کے لیے اچھے دعوت دیں گے نہیں آئے گا، لیکن ابھی محلے میں کوئی ایسی چیزیں ہوں جشن کی تو ہر شخص آ جائے گا۔ کیوں؟ وہاں پہ جشن منایا جائے گا، وہاں ڈھول تاشے ہوں گے، ڈی جے بجیں گے، محفلیں سجیں گی، نوجوان لڑکیوں کا آنا جانا ہوگا، پھر وہاں پہ نگاہوں کی شرارتیں ہوں گی، تمام چیزیں خرافاتوں کا اڈا بن جائے گا۔ اس میں بڑا لطف آئے گا، جو ہے مزہ آئے گا ان چیزوں میں، جو ہے اس نوجوان کو لگا دو اس امت کے، وہاں مزہ آ جائے گا۔ لیکن مسجد میں احترام باوضو بیٹھ کر کے 1 گھنٹہ، جمعہ کے دن اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو لوگ کہنے لگتے ہیں امام صاحب بھائی ٹائم ہو گیا اب نماز پڑھائیے، کیونکہ وہاں پہ بیان چل رہا ہے، اس کو روک دیں گے۔ تو یہ قوم تو ایسے ہی ہے۔ تو جو کہنا ہے اسے بتلانا ہوگا کہ یہ جو ہے خرافات کی چیزیں بند کیا جائے، ورنہ جتنے بھی معلم ہیں مقرر ہیں یہ سب جو ہے پوچھے جائیں گے کہ حضرت حسین کے غم کو اس تاریخ میں کیوں 10 دن تک نہیں بڑھایا جائے۔ اب لاسٹ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا کہ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک حضرت امام حسین کی شہادت نہیں ہے، 10ویں تاریخ کو ہے۔ اب 10 محرم کو مغرب کے وقت جب شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد ساری دکانیں بڑھ جاتی ہیں، سارے بستر گول ہو جاتے ہیں، تعزیہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ماتم ختم ہو جاتے ہیں، ساری مٹھائیاں ختم ہو گئی، سارے نقش و نگار ختم ہو گئے۔ اب چلو اپنے اپنے گھروں کو۔ اگر تمہیں اصلی غم ہوتا حسین کا، اصلی تم حسینی ہوتے، اہل بیت سے تمہیں محبت ہوتی ہے، موت سے پہلے غم ہوتا ہے یا موت کے بعد غم ہوتا ہے؟ یہ ضرور بتانا، یہ ضرور بتانا۔ پوری امت مسلمہ سے سوال کر رہا ہوں میں، پوری امت مسلمہ سے۔ 10 محرم کو شہید ہوئے، اس کے بعد رونا دھونا شروع ہونا چاہیے یا اس سے پہلے رونا دھونا شروع ہونا چاہیے؟ یہ کوئی مولوی نہیں بتاتا آپ کو،
یہ کوئی مقرر نہیں بتاتا آپ کو، یہ کوئی تو آپ کو جو ہے نہیں بتاتا۔ 11 کو 12 کو اب جمعہ ٹولتے دیتے، 11 12 15 یہ عشرہ آپ جو ہے غم مناتے، تو چلو ٹھیک ہے۔ پھر اب میں کہوں گا کہ ہے دال پوری کالی، اس میں دال میں کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ تو اس سے خلاصہ یہ ہوا کہ شہید کرنے والے، سمجھ رہے ہیں، یہ جو تکو پکو ابھی تک کا جو چل رہا تھا، سمجھے، یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت امام حسین کو شہید کیے ہیں، یہ وہی لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، یہ وہی لوگ جشن منا رہے ہیں۔ صرف نام غم کا دے دیا، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا ہے، روزے سے ہٹایا جاتا ہے، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ 10ویں محرم کو حرام ہوتا ہے کمانا۔ یہ کہاں سے لکھا حرام ہے؟ یہ تو کہیں نہیں ملا۔ 10ویں محرم نبی کے زمانے میں صحابہ کرام موجود تھے، وہاں نہیں حرام تھا، کیونکہ جب یہ کہا جائے گا کہ سب کی دکانیں بند ہوگی، ان کی عورتیں بازار میں ہوں گی، روڈ پہ ہوں گی، جب تک اس جشن میں لوگ اکٹھا نہیں ہوں گے تو مداری کا اس کا کیا کام ہے؟ جتنے لوگ مداری کے کھیل میں آئیں گے اس کو پیسہ ملے گا، اس کو خوشی ہوگی اور وہ اس کا کھیل چلے گا۔ جب کوئی ہے ہی نہیں تو وہ کیا اپنے آپ کو دکھائے گا؟ وہ اپنے آپ کو دکھائے گا۔ اس لیے اہل تشیع نے یہ دیا ہے، اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے، تو اصل شہید کرنے والے ہی جو ہے ایسا کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، 9 10 کو شہید کے بعد سارے تعزیہ ختم۔ تو یہ ساری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد سے سوال ہے، اگر غم حسین منانا تھا تو 10 محرم سے مناتے۔ 1 سے 10 تک کا کیا مسئلہ ہے جانتے ہو؟ 1 سے 10 جنگ ہو رہی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پہ حسین پیاسا اس دنیا سے رخصت ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں واہ واہ کیا روح افزا، کیا شربت چل رہی ہے۔ یہ اسی لیے چل رہا ہے، یہ غم حسین نہیں ہے، یہ جشن منایا جا رہا ہے حسین کے اس رخصت، دنیا سے رخصت ہونے کا، صرف نام اور لیبل لگا دیا گیا غم کا۔ یہ یاد رکھنا، میری بات غور کرنا۔ آپ شربت پیجئے گا تو ایک مرتبہ سوچئے گا، کل حسین ہم سے پوچھیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس دنیا سے پیاسا چلا گیا تھا، تم شربت اس تاریخ کو پی رہے تھے۔ یہی محبت کی علامت تھی۔ کیا اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر آ جائیں تو ڈھول تاشا اور یہ جو ڈی جے، یہ بینڈ، یہ عورتیں جو بے پردہ نکل رہی ہیں، کیا ان کو اچھا کہیں گے؟ ان باتوں کو غور کریے گا، سوچئے گا، پھر کہیے گا۔ باتیں بہت ہیں، یہ جو الزامات تراشے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں، قتل کے موضوع میں کیسے کیا، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تو ایک بڑی داستان ہے۔ یہ آپ مطالعہ کریں گے ان کتابوں کا جو ہمارے اہل سنت والجماعت نے لکھی ہیں، عقیدے ان کے لکھے ہیں، تو پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، ویڈیو زیادہ ہو گئی ہے، لیکن ان باتوں کو غور کر کے سمجھیے گا کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، اور کیا ہم خرافات میں پڑ گئے۔ یہ خرافات اسلام کو بدنام کرتا ہے، دین کو بدنام کرتا ہے۔ کیا ہم اپنے باپ کا جنازہ اسی طرح نکال سکتے ہیں ہر سال؟ کیا اپنے بیٹے جوان کا ہم ہر سال نکال سکتے ہیں؟ تو نہیں کر سکتے، تو پھر حسین کو کیوں ہم نے جو ہے اس خرافات میں نام ان کا لے کر کے کیا ہے؟ کیا حسین ہی آپ کو ملا تھا اور کوئی نہیں ملا تھا؟ یہ بات آپ غور سے سوچئے، سمجھیے گا، پھر آپ خود سمجھیں گے کہ ہاں کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے۔